ایک زمانے میں پہاڑیوں اور سرسبز و شاداب میدانوں کے درمیان سے ایک پرانے گاؤں میں ڈیزی نامی ایک عقل مند اور شریف گائے رہتی تھی۔ گل وادی دوسری گایوں کی طرح نہیں تھی۔ اس کے پاس ایک حکمت تھی جو اس کی بڑی مہربان آنکھوں سے نکلتی تھی۔ ڈیزی کا تعلق مسٹر تھامسن نامی ایک عاجز کسان سے تھا۔ کچھ کسانوں کے برعکس مسٹر تھامسن نے اپنے جانوروں کے ساتھ انتہائی احتیاط اور احترام کے ساتھ سلوک کیا۔ اس کا خیال تھا کہ خوش جانور ایک خوشحال فارم کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ڈیزی عقل مند ہونے کے ناطے اس کی مہربانی کی تعریف کی اور اسے اپنے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ جب موسم گرما میں گاؤں کو شدید خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا، کبھی جو سرسبز کھیت تھے وہ مرجھانے لگے، زمین پیاس سے پھٹ گئی۔ مسٹر تھامسن پریشان تھے کہ وہ اپنے جانوروں بشمول ڈیزی کو کیسے کھلائیں گے۔ اس نے کئی راتیں بے خوابی پر غور و فکر کرتے ہوئے گزاری۔ اپنے پیارے کسان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ڈیزی نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک صبح سویرے وہ کھیت سے پرے سرسبز چراگاہوں کی تلاش میں گھومنے لگی۔ ایک طویل سفر کے بعد وہ سرسبز گھاس اور ایک کرسٹل صاف ندی کے ساتھ ایک چچے ہوئے گھاس کے میدان سے ٹھوکر کر گئی۔ بڑے جوش و خروش کے ساتھ ڈیزی مسٹر تھامسن کو نئے پائے جانے والے نخلستان کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فارم پر واپس آ گئی۔ کسان اس کی خوبصورتی اور کثرت پر حیران رہ گیا جو اس کے معمول کے کھیتوں کی سرحدوں سے بالکل باہر ہے۔ ڈیزی کی گہری جبلت اور دانش مندی کی بدولت جانور تازہ گھاس پر چر سکتے تھے اور مسٹر تھامسن صاف ندی سے اپنی فصلوں کو پانی پلا سکتے تھے۔ گاؤں جو کبھی خشک سالی کے خطرے سے چھایا ہوا تھا اب زندگی کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے۔ دوسرے کسان مسٹر تھامسن کی خوش قسمتی پر حیران رہ گئے۔ وہ ڈیزی کی غیر معمولی شلاقت سے بے خبر تھے۔ جیسے جیسے موسم گزرتے گئے ڈیزی اپنی حکمت کو دوسرے جانوروں کے ساتھ بانٹتی رہی۔ اس نے انہیں مہربانی، تعاون اور چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے بصیرت کا استعمال کرنے کی اہمیت سکھائی۔ جانور ڈیزی کی حکمت سے متاثر ہو کر ہم آہنگی سے رہتے تھے جس سے گاؤں میں اتحاد اور خوشحالی کا احساس پیدا ہوتا تھا۔ گل وادی عقل مند گائے امید اور لچک کی علامت بن گئی۔ اس کی کہانی دور دور تک پھیل گئی جس نے نہ صرف گاؤں والوں کو بلکہ اس کی کہانی سننے والوں کو بھی متاثر کیا، اور اس طرح گاؤں نے ایک قیمتی سبق سیکھا۔ بعض اوقات